آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ 34 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 5 لاکھ سے زائد نئے ووٹرز کا اضافہ۔ سول سوسائٹی حلقہ 2 گلگت اور گورنر ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ کی بلاول بھٹو سے اہم ملاقات۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ڈی پی او کا جوہر آباد غریب کالونی امام بارگاہ کا دورہ۔ جلوس کے روٹس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ عوامی مفادات کو یقینی بنانے کے لیے سیکرٹریز یونین کونسلوں کو اہم ٹاسک تفویض۔ چنیوٹ میں ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر، ٹی پی او اور دیگر نے پودے بھی لگائے۔ خیابان امین میں کمرشل پلازا کی تعمیر میں پرائیویسی اور بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر سول عدالت نے حکم میں امتناعی جاری کر دیا۔ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی مسالے تیار کرنے پر یونٹ سیل۔ ہزاروں کلو سونف، خشک دھنیا، مضر صحت کیمیکلز، جعلی کالی مرچ طلب کر دی گئی۔ لودھا میں صاف ستھرے ماحول کے لیے آگاہی ریلی، پودے لگائے گئے۔ پلاسٹک خاتمے کے لیے ماحول دوست بیگز بھی تقسیم کیے گئے۔ T20 ورلڈ کپ کے فاتح کپتان سوریہ کمار یادو کو ناقص فارم کے باعث کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ۔ ٹاپ گن اور جمانجی جیسی سپر ہٹ فلموں کے معروف ہالی ووڈ اداکار اپنی گرل فرینڈ کے بیٹے کے ہاتھوں قتل۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شیوینس اور میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ ٹٹی لالیاں الحمدللہ شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کرتے ہیں اب تک کی سب سے اہم خبر۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ مظفر آباد میں چیف الیکشن کمیشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے اہم پریس کانفرنس کی۔ چیف الیکشن کمیشن جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ انتخابی تیاریوں کے سلسلے میں متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا عمل جاری ہے۔ انتخابی شیڈول کے اجراء کے ساتھ ہی ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق امن و امان کے قیام کے لیے فوج، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اضافی نفری تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع نے کہا کہ آزاد کشمیر میں 34 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابی حلقوں میں 5 لاکھ سے زائد نئے ووٹرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سول سوسائٹی حلقہ 2 گلگت اور گورنر ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ بلاول بھٹو زرداری سے اہم ملاقات۔
سیاسی صورتحال، عوامی مسائل اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلگت سے شکور اعظم رومی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے سول سوسائٹی حلقہ 2 گلگت کی کور کمیٹی کے اراکین نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کور کمیٹی نے موجودہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر گلگت بلتستان حکومت کے سابق سینئر وزیر برائے انسانی حقوق و فلاح بہبود کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ ملاقات میں سول سوسائٹی حلقہ 2 گلگت کے سینئر نائب صدر انجینئر شیر غازی خان، سیکرٹری شکور اعظم رومی، سینئر رکن بی جے شمس، کرنل مہر علی بیگ، مومن جان، الواز صفدر خان، صوبیدار متائب شاہ، حرمت خان، ڈاکٹر آزاد ولی، امتیاز حسین، عزیز الرحمان، انجینئر عین الحیات، مقصود عالم، سابق کنزرویٹر محمد یعقوب اور دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر سول سوسائٹی حلقہ 2 گلگت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان ایک MOU پر بھی دستخط کیے گئے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفد کو یقین دلایا کہ سول سوسائٹی کی جانب سے پیش کردہ مطالبات اور عوامی مسائل جائز ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان پر من و عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر اور DPO امارہ شیرازی کا جوہر آباد غریب کالونی امام بارگاہ کا دورہ، جلوس کے روٹس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ خوشاب سے سید حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر اور DPO امارہ شیرازی نے غریب کالونی امام بارگاہ جلوس کے روٹس کی سیکیورٹی، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری ضیاء اللہ، DSP پنجاب پولیس محمد امجد، SHO ایریا تھانہ سٹی محمد نسیم، محکمہ واسا خوشاب جوہر آباد اور MC جوہر آباد کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کو 17 پنجاب اور MC کے افسران نے صفائی انتظامات، جبکہ DSP اور SHO تھانہ سٹی جوہر آباد نے امام بارگاہ جلوس کے روٹس کی سیکیورٹی انتظامات بارے بریف کیا۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر اور DPO نے راجہ چوک جوہر آباد میں جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا۔ عوامی مفادات کو یقینی بنانے کے لیے سیکٹریز یونین کونسلوں کو اہم ٹاسک تفویض، آوارہ کتوں کے سدباب، پالتو جانوروں کی رجسٹریشن اور چپ انسٹالیشن کے لیے تمام وسائل بروقار لانے کا فیصلہ۔ سیکٹریز یونین کونسلوں کو ضلعی انتظامیہ کی بھرپور سپورٹ فراہم ہوگی۔ لودھا سے مشرق ڈیجیٹل کے جلیل الرحمان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت یونین کونسلوں کے سیکٹریز کا اجلاس کانجو ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں CO ضلع کونسل سید مصلح الدین، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر اللہ بچایا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ مدثر حسن بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آوارہ کتوں، چپ انسٹالیشن، بلا کور گٹروں کے ڈھکنوں پر زیرو ٹالرنس، UC سیکٹریز آوارہ کتوں کے خلاف ایکشن اور پالتو جانوروں پر چپ انسٹالیشن عمل کو یقینی بنائیں۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر چنیوٹ میں آگاہی واک کا انعقاد۔ قیادت ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور DPO ڈاکٹر نوید عاطف نے کی۔ واک میں اسسٹنٹ کمشنر شائستہ جبین، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ڈاکٹر ہنا ستار، مختلف محکموں کے افسران، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے ماحولیاتی تحفظ، شجرکاری، فضائی آلودگی کے خاتمے اور صاف ستھرے ماحول کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ چنیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کے مطابق ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیات کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں کردار ادا کریں۔ DPO ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے صاف اور محفوظ ماحول بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور ماحول دوست سرگرمیوں کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ڈاکٹر ہنا ستار نے عالمی یوم ماحولیات کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس دن کا مقصد عوام میں ماحولیاتی شعور بیدار کرنا اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ واک کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر، DPO اور دیگر نے ریسٹ ہاؤس میں شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے اور دعا کی۔ CPO فیصل آباد تنویر حسین کی پولیس لائنز کمپلیکس میں اہم میٹنگ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عاشق حسین، DSP لیگل عبید اللہ اور تمام برانچ انچارج کی شرکت۔ میٹنگ میں شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور سروس ڈلیوری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق CPO تنویر حسین نے تمام برانچز کی کارکردگی کا انفرادی سطح پر جائزہ لیا۔ انہوں نے پینڈنگ انکوائریز، اوورسیز پاکستانیوں کی درخواستوں اور زیر التوا ریفرنسز کو فوری نپٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، عوامی خدمت کے معیار میں مزید بہتری اور شفافیت لائی جائے۔ CPO نے کہا، شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور انصاف کی فراہمی میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کا اعتماد بحال رکھنا
और बेहतरीन पुलिसिंग हमारी अवलीन तरजीह है। कमर्शियल प्लाजा की तामीर में प्राइवेसी और बिल्डिंग कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी। सिविल अदालत का हुक्म इम्तनाई जारी। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक खियाबान अमीन में ज़ेर तामीर प्लाजे को शहरी के घर की जानिब खिड़कियां और ओपनिंग्स बनाने से रोक दिया गया। अदालत ने LDA कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। अदालत ने खियाबान अमीन सोसाइटी की इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तल्ब कर लिया है। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस की जानी टाउन चक 66 GB ढांडरा में कार्रवाई के दौरान जाली मसाले तैयार करने पर यूनिट को सील करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिट से 6000 किलो सौंफ, 1075 किलो खुश्क धनिया, 400 किलो चूना, 2 मन मुज़र सेहत केमिकल्स और 1 मन तैयार जाली काली मिर्च बरामद करके इसे तल्फ कर दिया गया। यूनिट में चूने और केमिकल से जाली काली मिर्च तैयार की जा रही थी। तैयार काली मिर्च को फैसलाबाद में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। जाली काली मिर्च तैयार करने वाली मिक्सचर मशीन और दीगर सामान जब्त करके यूनिट बंद कर दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी माहौलियात का आलमी दिन पुरजोश अंदाज में मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से साफ सुथरे माहौल के लिए आगाही रैली निकाली गई, पौधे लगाए गए और प्लास्टिक खात्मे के लिए माहौल दोस्त बैग्स भी तकसीम किए गए। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट डॉक्टर मुनज़्ज़ा नसीम, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अलीम सागर शरीक थे। रैली में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, ताजरों और अक़लियतों के नुमाइंदे भी शरीक थे। इवेंट की मुनासबत से DC ऑफिस में पौधे लगाए गए और मुल्की सालमियत के लिए दुआ भी की गई। शहर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियों पर आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि चंद माह कबल तक जो अद्वियात निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब थीं, आज उनकी कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है। मुताद्दिद मरीजों का कहना है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और दीगर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली बाज अद्वियात या तो महंगी हो चुकी हैं या फिर मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर बाआसानी दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब फार्मेसी मालिकान का कहना है कि बाज अद्वियात की सप्लाई में कमी और पैदावारी अखराजात में इजाफे के बायस मार्केट में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उनके मुताबिक बाज कंपनियों की जानिब से अद्वियात की फराहमी में ताखीर भी किल्लत की एक वजह बन रही है। शहरियों ने हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने और ज़रूरी अद्वियात की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सिर इक़दामात किए जाएं, ताकि मरीजों को बरवक्त और सस्ता इलाज मुयस्सर आ सके। शहरियों का कहना है कि सेहत बुनियादी ज़रूरत है और अद्वियात की मुनासिब कीमत और दस्तयाबी हर मरीज का हक है। अब देखना यह है कि मुताल्लिका इदारे इस मसले के हल के लिए क्या अमली इक़दामात करते हैं। कैमरामैन हमजा चौधरी के साथ शबीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। मशरक डिजिटल के तहत रशीद सियाल की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर ज़िला इंतजामिया चिन्नौट के ज़ेर एहतमाम आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से कलमा चौक तक निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी के फ़रोग़ और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुक़र्रीन का कहना था कि दरख्त लगाना और माहौल को आलूदगी से पाक रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जबकि आने वाली नस्लों को महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। पैसों की लालच ने मुद्दई को मुल्ज़िम बना दिया। मोहम्मद हाशिम सिद्दीक ने अहमद और हसन के खिलाफ थाना सरगोदा रोड में इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। SSIOU इंस्पेक्टर शौकत ने मुतासरा अरहम का मेडिकल करवाया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। मोहम्मद हाशिम सिद्दीक ने अदालत में बयान दिया कि अहमद और हसन मेरे मुल्ज़िमान नहीं, उनको जमानत पर छोड़ दिया जाए। SSIOU शौकत अली की तहकीकात में पता चला कि हाशिम सिद्दीक ने बयान देने के बदले मुल्ज़िमान से भारी रकम वसूल की थी। हाशिम ने मुल्ज़िमान को सज़ा से बचाने के लिए अदालत में बयान दिया और उनको रिहा करवाया। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल अवैस अहमद भट्टी ने शेख मोहम्मद लतीफ़ शहद को लाहौर मीडिया काउंसिल का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। अपनी खसूसी पैगाम में अवैस अहमद भट्टी का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई शेख
لطیف شاہد صاحب کو لاہور میڈیا کونسل کا پریزیڈنٹ بننے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میرا وہ بھائی ہے جی جس کو میں مجاہد کہتا ہوتا ہوں. اس نے ماشاءاللہ میرے علاقے مانگا منڈی کے لیے جو اس کی گران قدر خدمات ہیں, یہ جو بنیادی حقوق کی بات ہم لوگ سنتے ہیں نا, یہ وہ انسان ہے جو بنیادی حقوق کی بات ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے. میں اس کی بیسیوں آپ کے سامنے ریٹس کا ذکر کر سکتا ہوں جو اس نے ہائی کورٹ میں, میرے بھائی نے, صدر صاحب نے ہائی کورٹس میں کی, چاہے وہ نادرا کے لیے کوشش ہو, چاہے وہ ٹریفک کے مسائل کے لیے کوشش ہو, چاہے وہ میونسپل کارپوریشن کے مسائل ہوں, چاہے وہ یہاں پہ گرلس کالج کے مسائل ہوں, چاہے وہ سکولز کے ایشوز, ایجوکیشن سیکٹر یا ہیلتھ سیکٹر کے. میرے بھائی نے, شیخ صاحب نے بہت محنت کی مانگا منڈی کے لیے, اور میں اپنے بھائی کو اپنے پورے علاقہ کی طرف سے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ پہلے سے زیادہ جام فشانی کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, تھینک یو. وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق بابا شاہ صفا سرکار کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں نماز فجر کے بعد چادر پوشی, محفل ختم پاک اور خصوصی دعا کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. عرس کی تقریبات علامہ مولانا پیر محمد اکرم چشتی کی سرپرستی اور حضرت علامہ مولانا محمد عرفان اکرم مدنی کی زیر نگرانی منعقد ہوئیں. اس موقع پر علماء کرام, مشائخ اعظام, سماجی اور مذہبی شخصیات اور معززین علاقے نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مولانا محمد نوازش مدنی نے کہا کہ اولیاء کرام نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی, دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی رہنمائی میں صرف کی. انہی کی محنت اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی خدمات کی بدولت لوگ ان سے روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں. تقریب کے اختتام پر قرآن مجید حفظ مکمل کرنے والے بچوں میں اسناد تقسیم کی گئی اور ملکی سلامتی, امت مسلمہ کے اتحاد اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی. وزیر آباد کے محلہ محمد نگر سے ملکہ چھپڑ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈ ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور فوری کارروائی کا آغاز کر دیا. ریسکیو عملے نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ پر بروقت قابو پا لیا, جس کے باعث آگ قریبی آبادی اور املاک تک پھیلنے سے بچ گئی. ممتاز وکلا, سماجی شخصیات اور صحافیوں کی دوستانہ ملاقات, شاندار لنچ پارٹی کا اہتمام. ہارون آباد میں بھاولپور سے آئے معزز مہمانوں کے اعزاز میں ایک پروقار اور دوستانہ ملاقات کا اہتمام کیا گیا, جس کے دوران مختلف قانونی, سماجی اور عوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر سوئی گیس کے لیگل ایڈوائزر فیض رسول سلطان ایڈوکیٹ, چودھری عباس ایڈوکیٹ, چودھری ساجد منظور ایڈوکیٹ, سوچ فاؤنڈیشن کے صدر راؤ غلام حی الدین ایڈوکیٹ, راؤ شاہد علی ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر راشد سعدی شریک ہوئے. ملاقات کے دوران شرکاء نے باہمی روابط کے فروغ, وکالت, صحافت اور سماجی خدمات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. اس موقع پر مختلف قومی, علاقائی اور عوامی مسائل پر بھی گفتگو کی گئی. بھارتی کرکٹ ٹیم میں T20 فارمیٹ کی قیادت میں بڑی تبدیلی کا امکان. T20 ورلڈ کپ کے فاتح کپتان سوریہ کمار یادو کو ناقص فارم کے باعث کپتانی سے ہٹا کر ٹیم سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا. شریاس ایئر کو نیا کپتان مقرر کیے جانے کی اطلاعات. رپورٹس کے مطابق آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف آئندہ T20 سیریز کے لیے ہفتے کو اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا. سوریہ کمار یادو حالیہ کارکردگی کی بنیاد اسکواڈ سے بھی باہر ہو سکتے ہیں. انہوں نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ اور IPL سیزن میں توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کیا. دوسری جانب شریاس ایئر نے گزشتہ 2 IPL سیزن میں شاندار بیٹنگ اور کامیاب قیادت کا مظاہرہ کیا. 15 سالہ ابھرتے ہوئے بلے باز سوریہ ونشی کو پہلی بار بھارتی ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. معروف ہالی ووڈ اداکار اپنی گرل فرینڈ کے بیٹے کے ہاتھوں قتل. ٹاپ گن اور جمانجی جیسی مشہور فلموں کے اداکار کو لاس اینجلس میں ان کے گھر میں چاقو مار کر قتل کیا گیا. غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق 81 سالہ اداکار کو امریکی شہر لاس اینجلس میں ان کی رہائش گاہ پر چاقو مار کر قتل کیا گیا. پولیس حکام کے مطابق 3 جون کی صبح ہنگامی کال موصول ہوئی, جس پر اہلکار موقع پر پہنچے تو جیمز ہینڈی کو شدید زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا. ان کے سینے پر چاقو کا وار کیا گیا تھا, جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا, تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے اور ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی. تحقیقات کے دوران 44 سالہ مائیکل گلیڈل نامی مشتبہ شخص نے پولیس کو بیان دیا کہ اسی نے جیمز ہینڈی کو قتل کیا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق ملزم اپنی والدہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا, جنہیں اداکار کی گرل فرینڈ بتایا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.